بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یاسین شریف مکمل کر لیے ہم لوگ الحمدللہ۔ سورہ نمبر 30 سورہ نمبر 37 شاید نہیں، الٹا آ رہے ہیں، 6 ہوگا، دیکھتے ہیں۔ 36 ہے کیا سورہ یاسین؟ الحمدللہ۔ چلیے، یہ بھی جانتے ہیں آج کی تاریخ میں آپ لوگ خاص طور سے یاد رکھیے، جماعت والے جو ہے نا بہت زیادہ آ رہی آیت نمبر ورس نمبر دیکھتے نا ٹینشن ایک دم لا دیتے کہ حاجی تو ایک دم امام اعظم لگ رہا وقت کا۔ الحمدللہ۔ کس میں؟ سورہ فاطر میں۔ خیر، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ فاطر مکیہ ہے، اس میں 5 رکوع 45 آیتیں، 977 کلمے، 970 کلمے ہیں، 970 کلمے ہیں، 3130 حروف ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ تو مکیہ ہے یہ۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان ہی الگ ہے، بس یہی کہیں گے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں تم اپنا کام کرو نا، اللہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ہاں، آپ ہم سب دعا کریں۔ مجھ سے ابھی مسجد کے کھلنے کے بعد سوال ہو رہے ہیں، تو میں ایک ہی جواب دے رہا ہوں کہ بھائی صاحب، آپ یہ وقت سوال نہیں، یہ وقت دعا ہے۔ یہ وقت سوال نہیں ہے، کیونکہ بارش آپ ہو رہی ہو اور سوال کرو گے کہ چھتری لگاؤں یا نہ لگاؤں، کیا ہے؟ ہاں، یہ وقت سوال نہیں، یہ وقت دعا ہے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، وقت سوال نہیں، وقت دعا ہے۔ ضرورت کے وقت ممنوع چیز بھی مباح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، آ گئی ہے تو، پیاز اور لہسن حلال ہے، بلکہ گوشت وغیرہ یعنی ترکاری اور دال کے لیے تو اتنا مسٹ ہے کہ اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کھا کر مسجد، بتائیے، حلال چیز کھا کر مسجد نہیں جا سکتی۔ میں سمجھتا ہوں اس سوال کے جواب سے ہر ایک کا جواب مل گیا ہوگا کہ ڈسٹینس کا کیا مسئلہ ہے، ہاتھ کا ایک نہیں ملانا۔ سب کی وجہ یہی ہے کہ آپ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو آپ سے تکلیف نہ ہو، صرف یہی مقصد ہے۔ وائرس کا یہی مفہوم ہے، آپ کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو، دوسرے کو آپ سے تکلیف نہ ہو، یہ چاہتا ہے۔ تو پیاز حلال چیز جب کہہ رہا ہے کہ مت کھاؤ کیونکہ تکلیف ہو رہی بازو والے کو، ڈکار لیے، تو یہ
یہ تو حلال نہیں، یہ تو ڈر اور خوف وبائی مرض ہے. یہ تو الحمدللہ بہت سارے مسائل کا حل نکل گیا ہوگا. اس لیے اب فل اٹینشن کے ساتھ آپ لوگ الحمدللہ عبادت کیجئے. وقت دعا ہے، وقت عبادت ہے، اللہ کو راضی کریں. سورہ فاطر، فاطر یہ اللہ کی شان ہے. فطر ہم بولتے ہیں پیدا کرنے کو، فطر ورب کا صیغہ، فاطر اسم فاعل، جیسے قائل، فاطر قائل، فاطر پیدا کرنے والا. میرے غوث اس کا ترجمہ اتنا اچھا کیے ہیں کہ پہلے سورہ فاطر کا پس منظر دیکھ لیجئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لائن میں سورہ فاطر کا خلاصہ نہیں، ابتدائیہ سورہ تمہید. لا يخفى على من تحقق بسعة قدرة الله وإحاطة علمه وإرادته وشمول عموم أوصافه وأسمائه الذاتية والفعلية. کمال ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم اور اللہ کے ارادہ کی وسعت اور اللہ کے اسماء حسنہ ذاتی اور فعلی اوصاف کی وسعت کے تحقق، اس کے ثبوت پر جس کی ذہنیت ہوگی، جو جس کے نزدیک یہ چیزیں ثابت ہوں گی، اس ذات پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان مظاہر الحق ومجالیہ حسب شؤونہ وتطوراتہ لا تکاد تنحصر وتحصى. یعنی آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مظاہر، حق کے ظاہر ہونے کی جگہیں، حق ظاہر ہونے کی جگہیں، یہ بڑا عقیدہ اہل سنت دیکھیے گا اس میں. لا تکاد تنحصر وتحصى، بے حساب ہے، اس میں شمار میں نہیں لا سکتے. کبھی غوث کی بارگاہ میں، کبھی یوسفین کی بارگاہ میں، کبھی پہاڑی شریف کی بارگاہ میں، اتنی جگہیں ہیں حق ظاہر ہونے کی کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے. یہ غوث پاک کا درس ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیا مطلب، باطن کو ظاہر کر دیا باطن کو ظاہر کر دیا. اللہ کے ایک ہو کر کے اس ایک کے ظہور کی جگہیں اتنی ہیں واہ واہ، ایک کے ظہور کی جگہیں اتنی ہیں کہ شمار میں. اسی کو کہا گیا تم اپنا کام کرو نہیں کر سکتے شمار. امام اہل سنت نے عقیدہ رسالت کے باب میں بھی یہی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو بس. کیوں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حد اور شمار میں نہیں آ سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالق کل، آپ کو وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین کا کہنا. سبحان چلے اور نزدیک کی وجہ سے آج لا تکاد تنحصر وتحصى، کہ اللہ تعالی کے اسماء ذاتیہ، اوصاف فعلیہ، اس کا شمار نہیں. اذ لا یقتنع ذاتہ ووصفہ، یہ دیکھیے پڑھانے کی بات آ رہی، کیونکہ اللہ کی ذات اور اللہ کے وصف اور اللہ کے اسم کی حقیقت آپ بتا ہی نہیں سکتے. ابو بکر کو نبی نے کہا کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اب ہے کون؟ مخلوق میں ایک ایسی ذات ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جانا، اللہ کی حقیقت کون جانا؟ سبحان اللہ. کیوں؟ آگے دیکھیں، اذ لا یشغلہ شأن عن شأن، اس لیے کہ اللہ کی شان ایک ہی سیکنڈ میں کئی طرح سے، ایک شان دوسری شان سے متبادل، الگ علیحدہ اس طرح سے نظر آتی کہ کہہ نہیں سکتے کہ یہی تھا اللہ، یہی ہے اللہ. بل کل آن فی شان، بلکہ ہر آن میں ایک شان میں ہے. یہ دیکھیے غوث پاک کے جملے، ہر آن میں ایک شان میں. واہ واہ، سبحان اللہ. وبعد ما كان شأنه سبحانه كذلك. اور اے سننے والو، بلکہ اے قادریو، آپ جو یہ سن رہے ہو، اگر حقیقت ایسی ہے تو سنو. کیف یعد مظاہرہ، کیسے اس کے مظاہر کو شمار کر سکتے آپ، جو ایک آن میں ایک شان رکھتا ہو ہر آن میں ایک شان رکھتا ہو، کیسے شمار کر سکتے ہو؟ واہ واہ واہ. ہاں آپ سنیے آگے کی جو اہم بات کہہ رہے ہیں، الا انه سبحانه حمل لنفسه باعتبار معظم مظاهره ومصنوعاته بالنسبه الى هؤلاء الارضين تعلیما لهم وارشادا لهم. واہ واہ. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر کی عظمتوں کے اعتبار سے، یہ مظاہر، یہ کائنات میں ظاہر ہونے کی جگہوں کو مظاہر بولتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں،
تو اپنے مظاہر کی عظمتوں کے اعتبار سے اور اپنی مخلوقات کی عظمتوں کے اعتبار سے نسبت کرتے ہوئے ساری زمین اور نسبت بلکہ زمین ہی کا خاص طور سے ان زمینوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ پاک نے مختلف انداز میں دیکھیے گا لوگوں کی تعلیم و ارشاد کے لیے خود کو ظاہر فرمایا. کہیں اللہ پاک کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگانے والا وہی ہے, دیکھیے گا اگانے والا وہی, کہیں کہا جاتا برسانے والا وہی, کہیں کہا جاتا ہے خشکی دینے والا وہی. تو یہ زمین کی تحتوں کو, زمین کے تحت کو دیکھ کر کے, زمین کی حقیقتوں کو دیکھ کر کے ارشاد ہے کہ آپ جو کہہ رہے کہ وہی نازل کرنے والا ہے, تو ایسا نہیں کہ خالی نازل ہی کرنے والا, نہیں, یہ زمین کو دیکھتے ہوئے کہا گیا اس کو, ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوصاف اتنے ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. واہ واہ. اسی لیے کیوں ایسا کہ اللہ نے لِيُوَاظِبُوا عَلَىٰ أَدَاءِ حُقُوقِ كَرَمِهِ, تاکہ بندے اللہ کے کرم کے حقوق کی ادائیگی پر کنٹینیوٹی برتیں. بقدر وسعہم وطاقتہم, کیا کہنا عقیدہ دیکھیں, اپنی طاقت کے اعتبار سے. اسی کو کہتے ہیں مولا میرا کام تھا پڑھ لینا, اب قبول کرنا تیرا کام ہے. ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے پرانے والے ہم صحابہ کرام, نہیں, ہم تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, آج کے ولیوں کے برابر نہیں ہے, لیکن ہے تیرے. اور جب کل کرم کیا اچھوں پر, ہم غریبوں پر کرم کیسے نہیں ہوتا؟ کرنا ہے تو کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. اللہ توفیق سے نواز. وقال سبحانہ لنفسہ بعدما تبین باسمہ الاعلی والعلا. تو اللہ سبحانہ نے اپنے بلند و بالا نام کے ساتھ اس سورہ کا آغاز فرمایا. بلند والا, اس کا معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے سارے ناموں سے بلند والا ہے, ورنہ اس کا نام تو اعلیٰ ہے ہی. اسی لیے کہا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے اوصاف عطا کیے, صرف الوہیت یعنی اللہ ہونے کا وصف نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. خیر, اب دیکھیے بسم اللہ کی تفسیر غوث پاک کی زبانی. بسم اللہ, اس اللہ کے نام سے, الذی تجلی علی ما تجلی باعتبار اوصافہ الکاملہ و اسماءہ الشاملہ, اس اللہ کے نام سے جو اپنے اسماء کامل اور اپنے اوصاف کاملہ اور شاملہ کے اعتبار سے تمام چیزوں پر جلوہ فرما ہے. ولی اسی لیے کہتے تھے وہ کہاں جا رہے ہو, اپنے میں تلاش ہو. کہاں جا رہے ہو, وہ کہاں سے پاک ہے, وہ کہاں نہیں ہے, وہ کہاں سے پاک ہے, وہ کہاں نہیں ہے. اللہ حضرت ایک عقیدہ دیے ہے ایک شعر میں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ لا مکاں تک. اب وہی لا مکاں کے مکی, کیا فلسفہ ہے. لا مکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. ارے باپ رے, کیا عقیدہ توحید اور رسالت کو کیا بہترین لطیف انداز میں. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان. یہ نبی ہونے کے باوجود وہ لامکان بھی ہے میں بھی ہیں, تو یہ نبی ہے. اور اللہ لا مکان. سبحان اللہ. مگر ابھی تک جماعت والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بس اللہ کو پریکٹیکل پیش کرتے. خیر, تو اللہ تعالیٰ تمام مذاہب پر جلوہ افروز ہے. غوث پاک بسم اللہ کی تفسیر میں کر رہے ہیں. الرحمن لعموم مظاہرہ ومصنوعاتہ بافاضۃ نور الوجود علیہم علی مقتضی الفضل والجود. بڑی اچھی بات ہے, وہ رحمان ہے. سبحان اللہ. اپنے تمام مظاہر, اپنی تمام مخلوقات پر رحم فرمانے والا ہے. میں بہت پہلے سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ رحمان معنی کے اعتبار سے عام ہے, لفظ کے اعتبار سے خاص ہے. جملہ سمجھے آپ؟ رحمان معنی کے اعتبار سے عام ہے. اس لفظ پر لفظ رحمان کافر, مشرک, مرتد, ایمان والے, غیر ایمان والے, کس کو بھی نہیں دیکھتا, سب پر رحم کرتا. دھیان دیجیے,
تو معنی کے اعتبار سے عام ہے، لعموم مظاہر ہی، یہ میرے غوث فرما، اور رحیم معنی کے اعتبار سے خاص ہے، لفظ کے اعتبار سے عام ہے، رحیم میرے مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ۔ رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے، جن کا نام عبد الرحمان ہے وہ عبد الرحمان ہی پکارنا، رحمان نہیں پکارنا، لیکن جن کا عبد الرحیم نام ہے رحیم پکار سکتے ہیں، کیونکہ لفظ کے اعتبار سے عام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ پکاریں، اللہ کی طرف منسوب ہو تو بڑی بات، اہم بات ہے۔ تو اللہ پاک مطلب غوث پاک فرما رہے رحمان کی تفسیر میں کہ لعموم مظاہر ہی و مصنوعات ہی، کہ اپنی تمام مخلوقات پر وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو غوث خود سوال کر رہے کیسے رحم فرماتا؟ کیا کہنا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہمارے کو تو یہ کیا وہ کیا، لیکن سب سے پوائنٹ کی بات پیش کر رہے ہیں رحم کی، وہ یہ بے حفاظت نور الوجود۔ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، باقی سب بعد ہے، سیکنڈ ہے، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے آپ۔ واہ واہ واہ، کیا پوائنٹ پیش کیا ہے۔ تو ہمارا وجود خدا کا رحم ہے، اسی لیے ہمیشہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق جب پیدا ہو تو کہنا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے، تیرا فضل ہے۔ نبی فرماتے ہیں بیٹی کی پیدائش کے وقت، یعنی حدیث پاک کی تشریحات اور ان کے علوم و معارف کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بیٹی کے پیدائش کے وقت کوئی دل سے الحمدللہ پڑھ دے تو وہ بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی جہنم سے۔ وجہ زحمت پیش کرتے ہیں، طلاق واقع کر رہے ہیں ہمارے بچے، کہاں سے کرم ہوگا، کہاں سے کورونا بھاگے گا؟ آج نہیں، ایک دم بالکل، ارے آپ کو کہنے میں کیا ہوا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو بیٹی ہی پیدا کرنا تو تیرے سے شادی کیوں کی، وہ گھر میں پیدا کر لیتی۔ سبب عظیم آپ ہو اور وہاں پر یہ جہالت، یہ شرارت، یہ جو ناواقفیت ہے، اور اس کو دھرم کا نام کیا، عبداللہ، نام عبد الرحمان، باپ رے باپ، کوئی عبادت کر کے عبداللہ نہیں، اینو بے عبادت کر کے عبداللہ، کمال ہے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی مدد فرمائے، اور ہماری ان عورتوں مردوں کی جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، جو بہو کو بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے ٹارچر کرتے معاذ اللہ، ان کو غوث پاک کی تعلیم بتا رہی کہ اللہ کا رحم چاہیے آپ کو۔ تو جب وہ کافر مشرک غیروں پر رحم کرنے والا ہے تو سوچئے مومن کے گھر میں پیدا کرنے والی بیٹی پر کتنا رحم کرتا ہوگا، وہ اس کی وجہ سے کتنا رحم کر سکتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت سمجھیں، یقیناً یہ رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں جو چلی ہیں حضور کی بیٹیوں ہی سے چلی، بلکہ بیٹی سے چلی۔ اگر امتی ہے آپ، مخلوق تو سب ہے، لیکن امتی ہونے پر اگر فخر ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا نسل رسول سے کوئی افضل نہیں، تو اپنی نسل کو افضل ماننا چاہتے ہو، بنانا چاہتے ہو تو بیٹی سے پیار کرو، افضل چاہتے ہو تو بیٹی سے پیار کرو، محبت کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر کی توفیق سے نوازے۔ غوث آگے فرماتے الرحیم، یہ تفسیر سنیں گے تو مچل جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے آج میں اسی کو بند کر دوں گا پڑھ کے انشاءاللہ۔ رحیم کی تفسیر سنیے، واہ، فرماتے ہیں وہ رحیم ہے لخواص سے عبادہ ہی۔ میں بند اس لیے کروں گا کہ آج شرف الدین بابا کو کرم کرنا ہے، یوسفین کو کرم کرنا ہے، بہت ہو گیا، آرام کر لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام کر رہے ہیں، امت کے لیے تو آپ دعا کر ہی رہے ہوں گے، ہاں یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن تھوڑا والیوم تیز کر دیجیے آپ، بس اللہ کو منائیے، آپ بس۔ توفیق دلوانے کے لیے تو آپ ہی ہیں، اللہ والے محبوبان الہ آپ ہیں، اللہ کو آپ اسی لیے تو ہم کو عبداللہ کہا جاتا، آپ کو ولی اللہ کہا جاتا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ولی اللہ اللہ کا قریب، بس آپ کو کہنا۔ دیکھیے رحیم، وہ رحیم ہے نا، صفت رحیمیت میں آپ جائیے، غوث کہتے لے خواص سے عبادہ ہی، اپنے بندوں میں خاص پر رحم کرنے والا ہے۔ بندے تو سب ہے لیکن خاص پر رحم کرنے والا ہے، خاص۔ ولی کے حوالے سے تو آنکھ موچ کر کہیے نا کہ وہ خاص ہے، رحمان عام پر ہے جو سب ہے اس میں، اور رحیم خاص پر ہے۔ اور وہ اب سوال ہے کہ کیوں، تو جواب اس کا دیکھیں، بے اطلاعہم علی منشأ الوجود، کیونکہ ان خاص بندوں کو اللہ وجود کے منشا پر اطلاع عطا فرمایا ہے، ان کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا، اور یہ بات جس سے معلوم ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ من عرف نفسہ کا مفہوم یہی ہے نا، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔
تو وجود کا مفہوم کیا ہے، پیدا ہونے کی حقیقت کیا ہے، یہ بتاتا ہے اپنے خاص بندوں کو. سبحان اللہ. اور وہ بھی یہ بات، اور میں نے جو ابھی کہا ہے نا، لگتا ہے ایک مہر لگا دی میرے غوث پاک. ومنبع خزائن الفیض والجود، اور اللہ خاص بندوں ہی کے پاس اپنا فیض رکھا ہے. اللہ خاص بندوں ہی کے پاس اپنا جود و کرم رکھا ہے. اب اگر غوث اعظم کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، امت کا کوئی بھی طبقہ ولی مانتا ہے، صالحین میں سے مانتا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے خزانے ان کے پاس رکھے ہیں، میں نے ان کے خزانے. اب 4 کیٹیگری تو یاد ہے نا آپ کو سورہ نساء کے، صالحین، شہداء، صدیقین، نبی. یہ ہے کہ نہیں؟ خاص بندے ہیں. خاص بندے کے پاس خزانے الہی، خاص بندے کے پاس خزانے الہی. دیکھو نئے ماننے والے کو تو پھر قرآن بھی نہیں مانتے ہیں لوگ. نہیں ماننے والے کے لیے تو یسر القرآن بھی سینے سے لگانے کہتے ہیں بچوں کو. الحمدللہ. واہ 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 میرے غوث کہ خاص بندوں پر رحم. آج ہم بس اسی مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس 3 لفظ کی تفسیر میں اللہ رحمان رحیم کے عنوان سے انشاءاللہ پھر آگے ہم درس دیں گے. بس دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خزائن فیض اور خزائن جود، یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، اور منشأ وجود 4 لفظ ہے، یعنی آپ کے وجود کا منشا کیا ہے، غوث سے پوچھو. آپ جائیے اور جا کر کہیے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پیدا کیا، تو یہ نہیں کہیں گے کیا سوال کر رہے، نہیں، وہ بتائیں گے. یوسفین سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو. سبحان. اسی طرح فیض کہاں ملے گا، اللہ والوں سے پوچھو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جیلانی کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، قبول فرمائے، اور خزائن فیض اور خزائن جود خصوصیت کے ساتھ پروردگار آج کی اس وبائی مرض سے ہم سب کی مدد فرما، حفاظت فرما، اور امت سے بلا اختلاف دور کر دے مولا. تمام محبوبوں کا واسطہ، سلطان الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تمام صحابہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، خصوصاً سلطان الاولیاء غوث الثقلین قطب زمان امام زمان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تمام سلاسل کی نسلیں اور آپ کی تمام اصلیں، ان تمام کے سب کو طفیل میں پروردگار عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی تیرے محبوب بندے لیٹے ہوئے ہیں، ان کی محبوبیت کے صدق و طفیل میں ہم سب کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں پر کرم فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. ظالموں نے، دشمنوں نے، اسلام کی مخالفوں نے ہر طرح سے اسے سازش کا شکار بنایا. اے اللہ تو ہی ہم سب کو بچا سکتا اور بچا رہا ہے، تیرا احسان ہے، کرم ہے. ایک سانس بھی ہم اپنے فکر اور سوچ سے نہیں لے سکتے مولا. یہ تیرا احسان ہے کہ ہم سانس بھی جب تیرے تابع ہو کر لیتے ہیں تو ہمارے وجود کا خالق ہے، مالک ہے. ہمارے وجود کی حفاظت فرما، ہم سب کے وجود کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کے وجود کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے وجود کی حفاظت فرما. ہم سب کے جو بچے بڑے جو کوئی بھی کہیں پر بھی آباد ہیں مولا، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما. اس عظیم و بابرکت محفل کے صدق و طفیل میں پروردگار عالم ہم سب کو جسمانی اور روحانی مدد کے ساتھ زندگی نصیب فرما. وہ کام لے مولا جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا اور خوشنودی پوشیدہ ہو. یا اللہ ہم سب کو جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگاری میں ترقی عطا فرما. گھر بار کو برکتوں سے نواز مولا. جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرما. جو انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت کرتے ہوئے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے صدق و طفیل میں پروردگار ان کی نسلوں کو آبادی نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، بحالی نصیب فرما. ملک سے خصوصاً اور عالم سے پروردگار عالم اس وبائی مرض کو دور کر دے مولا. رحمت للعالمین کا واسطہ، جمال مصطفیٰ کا واسطہ، کمال مصطفیٰ کا واسطہ، اوصاف مصطفیٰ کا واسطہ، حبیب پاک کے قدم مبارک کی برکت سے یثرب کو طیبہ بنانے والے پروردگار عالم اس نبی کا واسطہ مولا. ہم سب کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بناتے ہوئے زندگی حسن عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، خوشحالی بحالی نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین. خصوصاً آج کل کے دن مولا 15 شوال
جنگ احد کا عظیم موقع تھا، تفصیل کا موقع نہیں، بس تیرے پیارے حبیب کے چچا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں، اور آپ رضائی بھائی بھی، دودھ پیتے بھائی بھی، یا اللہ ان نسبتوں کی عظمتوں کی برکتوں سے، سید الشہداء کی برکتوں سے مولا، ان کی شہادت مقبولہ کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی حیات کو اپنے حفظ و امان میں لے لے مولا، بری موت سے ہم سب کی مدد فرما، حفاظت فرما مولا، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ مولا، موت بھی دے تو خیر کی موت دے مولا، حسن موت عطا فرما مولا، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔